بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج احباب کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا خوبصورت جانور لے کے ہم ذبح کریں۔ بعض اوقات لوگ جانور میں حصہ رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات بکرا لے لیتے ہیں، یا بعض اوقات اکیلا جانور لے کے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو آج اس مسئلے پہ ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو اگر آپ سنیں گے تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو دیکھیں، بڑے جانور میں 3 یا 4 یا 5 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑے آدمی جیسے گائے، بھینس، بچھڑا، اونٹ، اونٹنی، ان میں زیادہ سے زیادہ جو حصے ہیں یہ 7 ہیں۔ 8واں حصہ اس میں آپ نہیں رکھ سکتے کسی صورت میں بھی۔ بکرا ہے تو اس میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ گائے ہے، بھینس ہے، بچھڑا ہے، یا اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں۔ اگر اس میں کم انسان یعنی 4 حصے ہیں یا 5 حصے ہیں تو تب بھی یہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جانور کی جو عمر ہے اس میں دندہ ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن جانور کی عمر مکمل ہونا، عمر پوری ہونا یہ شرط ہے۔ یعنی بکرا ہے تو یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بچھڑا ہے، یہ علماء ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ 2.5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2.5 سال ہے عمر، اگر دندہ نہیں بھی ہے تو تب بھی جائز ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر 2.5 سال سے عمر کم ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یقیناً یاد کریں رکھیں، قربانی کے بڑے جانور مثلاً گائے، بیل، بھینس اور اونٹ یا اونٹنی میں 1 سے لے کر 7 تک حصے کیے جا سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ حصے کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا اگر بڑے جانور میں شرکاء 7 سے کم ہو، یعنی 7 بھائی والوں سے کم ہو، یعنی 4 یا 5 ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ چاہیں تو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر دیں، اور چاہیں تو بعض شرکاء کے حصے بڑھا کر 7 حصے پورے کر لیں۔ مثلاً 5 میں سے 2 شرکاء کے 2 حصے کر لیں، اور باقی جو ہیں ان کا 1 حصہ کر دیں۔ تو اسی طرح 1 حصہ مکمل کر لیں تو یہ دونوں صورتیں میں جائز ہے۔ لیکن کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم رہنا جائز نہیں، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ 7ویں حصے سے کم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 سے زائد افراد شریک ہو جائیں۔ مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہو جائیں تو ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا، اور کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر 7 حصے ہیں، 7ویں میں 8واں شخص شامل ہوا ہے تو یقیناً اس میں یاد رکھیں پھر یہ قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ پھر گوشت جو ہوگا وہ کم آئے گا، اور کم صورت میں پھر یہ قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مثلاً کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ حصے دار 7 یا 7 سے کم ہوں، لیکن کوئی ایک شریک گائے کے 7ویں حصے سے کم یعنی آدھا یا تنہائی وغیرہ حصہ لے تو تب بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے کہ ہم قربانی خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ان شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں شرائط میں سے کوئی تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو یقیناً پھر ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، پھر ایسا پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قربانی کریں تو جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جیسے شریعت نے کہا ہے، تو اسی طرح پھر جانور قربان کریں تو یقیناً پھر جانور قربان کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اور خدا کے راستے میں قربانی دینے کی بھی بہت مزہ اور سکون ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو جانور قربان کرنے کی خوبصورت اچھا جانور رب کے راستے میں قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔